ایک چھوٹے سے گاؤں میں بہت ہی شریف اور نیک آدمی رہتے تھے۔ ان کا نام حاجی عبدالکریم تھا۔ وہ بہت ہی سادگی سے اپنی زندگی گزارتے، 5 وقت کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑتے اور گاؤں کے لوگ بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ حاجی عبدالکریم کا گھر بہت بڑا نہیں تھا، لیکن اس گھر میں سکون اور برکت بہت تھی۔ ان کی ایک ہی اولاد تھی، ایک بیٹی۔ اس بیٹی کا نام تھا ریحانہ۔ ریحانہ ان کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اس کی ماں کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے حاجی صاحب نے اسے بہت پیار اور اچھے اخلاق کے ساتھ پالا تھا۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہا کرتے تھے، حاجی صاحب نے اپنی بیٹی کو بہت ہی اچھی پرورش کی ہے۔ ریحانہ بھی اپنے ابا کی بہت عزت کرتی تھی۔ وہ صبح جلدی اٹھتی، نماز پڑھتی، گھر کا کام کرتی اور پھر قرآن شریف کی تلاوت کرتی۔ گاؤں کی اور لڑکیاں کبھی کبھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی، لیکن ریحانہ کو ایسی باتوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ اسے ہمیشہ یہی سکھایا گیا کہ عزت اور حیا ایک لڑکی کا سب سے بڑا گہنا ہوتا ہے۔ حاجی صاحب اکثر اپنی بیٹی سے کہتے، بیٹی، انسان کی اصلی پہچان اس کا کردار ہوتا ہے۔ اگر کردار اچھا ہو تو اللہ خود عزت دیتا ہے۔ ریحانہ اپنے ابا کی ہر بات دھیان سے سنتی تھی۔ گاؤں میں حاجی صاحب کی عزت اتنی تھی، اگر کسی کا جھگڑا ہو جاتا تو لوگ فیصلہ کروانے ان کے پاس ہی آتے تھے۔ وہ ہمیشہ انصاف کی بات کرتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ شہر سے ایک نیا پریوار یہاں رہنے والا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ پریوار گاؤں میں آ گیا۔ ان کے ساتھ ایک جوان لڑکا بھی تھا جس کا نام راشد تھا۔ راشد شہر میں پلا بڑا تھا۔ اس کی سوچ اور عادتیں گاؤں کے لوگوں سے تھوڑی الگ تھیں۔ گاؤں کے لوگ سادگی پسند تھے، لیکن راشد کو دکھاوا اور فیشن پسند تھی۔ دھیرے دھیرے راشد نے گاؤں کے لوگوں کو دیکھنا اور سمجھنا شروع کر دیا۔ اسی دوران ایک دن اس کی نظر ریحانہ پر پڑی۔ ریحانہ اپنے گھر کے باہر پانی بھر کر آ رہی تھی۔ اس نے بہت سادہ سا کپڑا پہنا ہوا تھا، سر پر دوپٹہ، آنکھوں میں نرمی اور چہرے پر معصومیت۔ راشد کچھ دیر کے لیے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے سوچا، آج کے زمانے میں اتنی سادگی والی لڑکی بہت کم ملتی ہے، لیکن ریحانہ نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں اور سیدھی اپنے گھر چلی گئی۔ اس دن کے بعد راشد کے دل میں ریحانہ کے لیے عجیب سا احساس پیدا ہونے لگا، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ حاجی عبدالکریم گاؤں کے بہت عزت دار آدمی ہیں اور ان کی بیٹی بھی بہت نیک اور شریف ہے۔ ادھر حاجی صاحب کو اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ یہی چنتا رہتی تھی کہ ایک اچھا اور نیک انسان ملے۔ وہ اکثر اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ میری بیٹی کے لیے اچھا مقدر لکھ دے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ آنے والے دن میں ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو ان کی زندگی کی دشا ہی بدل دے گا۔ زندگی بہت سادہ ہوتی ہے۔ صبح ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے کام میں لگ جاتے، کوئی کھیتوں کی طرف جاتا، کوئی مویشیوں کی دیکھ بھال کرتا، کوئی بازار چلا جاتا۔ حاجی عبدالکریم بھی ہر روز کی طرح صبح فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے گھر لوٹ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ریحانہ پہلے سے جاگ چکی ہے اور اپنے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ حاجی صاحب مسکرا کر بولے، بیٹی، تم ہر روز اتنی جلدی اٹھ جاتی ہو، تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ ریحانہ نے آدر اور ادب سے جواب دیا، ابا، جب آپ اتنی محنت کرتے ہیں تو مجھے بھی تو آپ کی مدد کرنی چاہیے۔ حاجی صاحب اپنی بیٹی کی بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہیں ایسا لگتا جیسے اللہ نے انہیں بہت نیک بیٹی دی ہے۔ ادھر گاؤں میں نیا لڑکا راشد دھیرے دھیرے لوگوں سے مل جل رہا تھا، لیکن اس کی نظر اکثر ریحانہ کو دیکھتی۔ وہ زیادہ تر ریحانہ کی تلاش میں رہتا اور وہ ریحانہ کو ہی ڈھونڈتا۔ ایک دن وہ راستے سے گزر رہا تھا کہ اس نے ریحانہ کو کنویں سے پانی بھرتے ہوئے دیکھا۔ گاؤں کی کچھ اور عورتیں بھی وہاں تھیں۔ راشد کچھ دوری پر کھڑا ہو کر سب دیکھ رہا تھا۔ ایک بوڑھی عورت ریحانہ سے بولی، بیٹی، تمہارے ابا بہت اچھے انسان ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ریحانہ نے کہا، اماں، میرے ابا ہی تو میری پوری دنیا ہے۔ راشد یہ بات سن رہا تھا۔ اس کے دل میں عائشہ کے لیے عزت اور بھی بڑھ گئی۔ لیکن گاؤں کی زندگی میں ہر کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ اسی گاؤں میں کریم بخش نام کا ایک آدمی بھی رہتا تھا۔ وہ انسان بہت چالاک اور سوارتھی تھا۔ اسے یہ بات پسند نہیں تھی کہ لوگ حاجی عبدالکریم کی اتنی عزت کرتے ہیں۔ ایک دن اس نے کچھ لوگوں سے کہا، دیکھنا، ایک دن ایسا آئے گا جب لوگوں کو حاجی صاحب کی اصلیت پتہ چل جائے گی۔ لوگ اس کی بات سن کر حیران رہ گئے، کیونکہ حاجی صاحب کے بارے میں کسی نے کبھی برا نہیں سنا تھا۔ ادھر راشد کے دل میں ریحانہ کے لیے محبت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے۔ ایک دن اس نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان، مجھے گاؤں میں ایک لڑکی بہت پسند ہے
اور وہ بہت ہی نیک ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ابا نے پوچھا، کون ہے وہ لڑکی؟ راشد نے جواب دیا، حاجی عبدالکریم کی بیٹی ریحانہ۔ یہ سن کر ان کے ابا کچھ دیر چپ رہے، پھر بولے، بیٹا حاجی صاحب بہت عزت دار آدمی ہے، اگر تمہارا ارادہ صاف ہو تو ان کے گھر رشتہ لے کر جا سکتے ہیں۔ راشد کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ادھر حاجی عبدالکریم کو ابھی تک اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کے لیے رشتہ آنے والا ہے، لیکن اسی سمے گاؤں میں ایک ایسی گھٹنا ہونے والی تھی جو سب کو حیران کر دے گی۔ کریم بخش اپنے دل میں کچھ اور ہی یوجنا بنا رہا تھا۔ اسے حاجی صاحب کی عزت بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کسی طرح ان کی بدنامی کر دی جائے، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں سے کہانی میں ایک بڑا امتحان شروع ہونے والا تھا۔ گاؤں کے دن دھیرے دھیرے بیتتے گئے۔ کریم بخش کے دل میں حاجی کریم کے لیے جلن بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ لوگ ہر جگہ حاجی صاحب کی تعریف کریں۔ وہ اکثر چپ چاپ بیٹھ کر سوچتا، آخر ایسا کیا کیا جائے جس سے اس آدمی کی عزت پورے گاؤں میں خراب ہو جائے۔ کریم بخش کا دل صاف نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح حاجی صاحب کی عزت کم ہو جائے۔ ادھر حاجی عبدالکریم اپنی سادی اور نیک زندگی میں خوش تھے۔ انہیں اس باتوں کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ایک شام کی بات ہے، حاجی صاحب مسجد سے نماز پڑھ کر لوٹ رہے تھے۔ راستے میں کچھ گاؤں والے کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے حاجی صاحب کو آتے دیکھا، سب نے سلام کیا۔ حاجی صاحب نے مسکرا کر جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہا کرتے تھے، اگر گاؤں میں کوئی نیک اور سچا انسان ہے تو وہ حاجی صاحب ہی ہیں۔ لیکن اسی سمے کریم بخش دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے من ہی من کہا، دیکھتا ہوں کب تک یہ عزت بنی رہتی ہے۔ ادھر گھر پر ریحانہ اپنے ابا کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی حاجی صاحب گھر پہنچے، ریحانہ نے پانی دیا اور پوچھا، ابا جان مسجد میں سب ٹھیک تو ہے؟ حاجی صاحب نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹی سب اللہ کا کرم ہے، پر بیٹی تم آج اچانک ایسی بات کیوں پوچھ رہی ہو؟ تبھی ریحانہ نے کہا، ابا جان آپ آج تھوڑا لیٹ آئے ہو اس لیے مجھے فکر ہو رہی تھی۔ حاجی صاحب مسکرائے اور کہا، بیٹی اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ پھر انہوں نے ریحانہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی اب تم بڑی ہو گئی ہو، مجھے تمہارے بھوشیہ کی چنتا رہتی ہے۔ ریحانہ نے دھیرے سے کہا، ابا آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ حاجی صاحب یہ سن کر بہت خوش ہو گئے۔ انہیں اپنی بیٹی کی سادگی اور آگیا کاری پر بہت گرو تھا۔ ادھر دوسری طرف راشد اپنے گھر میں بیٹھا اپنے ابا جان سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا، ابا کیا ہم کل حاجی صاحب کے گھر رشتہ لے کر جا سکتے ہیں؟ اس کے ابا نے کہا، بیٹا اگر تمہارا ارادہ نیک ہے تو ہمیں اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ راشد بہت خوش ہو گیا، لیکن اسی رات کریم بخش نے ایک غلط یوجنا بنائی۔ اس نے سوچا اگر کسی طرح حاجی صاحب اور ان کی بیٹی کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلا دی جائیں تو ان کی عزت کم ہو سکتی ہے۔ اگلے دن کریم بخش کچھ گاؤں کے لوگوں کے پاس گیا اور حاجی صاحب اور ان کی بیٹی کے بارے میں کچھ غلط باتیں کرنے لگا۔ کچھ لوگوں نے تو کریم بخش کی باتوں پر وشواس نہیں کیا اور اسے جھٹلا دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بہت ہی شریف اور نیک انسان ہے۔ پر کچھ لوگوں کے دل میں شک پیدا ہو گیا۔ دھیرے دھیرے گاؤں میں فسفساہٹ شروع ہو گئی۔ ادھر حاجی عبدالکریم اور ریحانہ کو ابھی تک اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلانی شروع ہو چکی ہیں، لیکن جلد ہی ایک ایسی گھٹنا ہونے والی تھی جو سچائی کو سب کے سامنے لا دے گی، اور یہی وہ پل تھا جہاں پر اللہ پر بھروسے کی اصلی پریکشا شروع ہونے والی تھی۔ کریم بخش کی پھیلائی ہوئی باتیں دھیرے دھیرے پورے گاؤں میں پھیلنے لگیں۔ کچھ لوگ ان کی باتوں پر یقین نہیں کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگ آپس میں فسفسانے لگے تھے۔ گاؤں میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایک آدمی افواہ پھیلا دے تو دھیرے دھیرے وہ بات ہر گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک دن دو عورتیں راستے میں بات کر رہی تھیں۔ پہلی عورت نے کہا، سنا ہے حاجی صاحب کے گھر کے بارے میں لوگ کچھ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری عورت نے کہا، نہیں بہن مجھے تو یقین نہیں ہوتا، حاجی صاحب اتنے نیک انسان ہیں، ان کے بارے میں ایسی باتیں کیسی ہو سکتی ہیں؟ لیکن افواہیں پھیلتی جا رہی تھی۔ ادھر حاجی صاحب اور ان کی بیٹی ریحانہ ان باتوں سے بالکل انجان تھے اور وہ اپنی زندگی میں مشغول تھے۔ حاجی صاحب روز کی طرح مسجد جاتے، لوگوں کی مدد کرتے اور اپنی سادی زندگی گزارتے۔ ریحانہ بھی ہمیشہ کی طرح گھر کا کام کرتی۔
अपने अब्बा की सेवा करती। लेकिन धीरे धीरे गांव के कुछ लोगों का व्यवहार थोड़ा बदलने लगा था। एक दिन हाजी साहब बाजार गए। पहले जब भी वो बाजार जाते थे तो लोग मुस्कुराकर उनसे बात करते थे, लेकिन उस दिन से कुछ लोग उन्हें देखकर चुप हो गए। हाजी साहब को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज लोगों का व्यवहार कुछ बदला बदला क्यों है। उधर राशिद और उसके अब्बा अगले दिन हाजी साहब के घर रिश्ता लेकर आने की तैयारी कर रहे थे। राशिद के दिल में बहुत खुशी थी। उसे लग रहा था उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसे मिलने वाली है। लेकिन उसी समय करीम बख्श ने एक और चाल चल दी। वो राशिद के अब्बा के पास गया और धीरे धीरे झूठी बातें कहने लगा। उसने कहा, भाई साहब, आप हाजी अब्दुल करीम के घर रिश्ता लेकर जाने की सोच रहे हैं, लेकिन पहले आपको कुछ बातें जाननी चाहिए। राशिद के अब्बा ने हैरानी से पूछा, ऐसी क्या बात है जो आप हमें रिश्ते से पहले बताना चाहते हैं? करीम बख्श ने झूठ बोलते हुए कहा, गांव में लोग उनके घर के बारे में अच्छी बातें नहीं करते। ये सुनकर राशिद और उसके अब्बा दोनों हैरान रह गए। राशिद ने तुरंत कहा, नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। मैंने तो हमेशा सुना है कि हाजी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। करीम बख्श ने चालाकी से कहा, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ, फैसला आपका है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। राशिद और उसके अब्बा दोनों कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। राशिद के दिल में हल्का सा शक पैदा हो गया, लेकिन उसका दिल अभी भी कह रहा था, ये सब सच नहीं हो सकता। उसी शाम हाजी साहब मस्जिद में बैठे थे। नमाज के बाद उन्होंने लोगों को सब्र और सच्चाई के बारे में छोटी सी नसीहत दी। उन्होंने कहा, अगर इंसान सच्चा हो और अल्लाह पर भरोसा रखे तो कोई भी झूठ उसे ज्यादा देर तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मस्जिद में बैठे कई लोगों के दिल ये बात सुनकर कांप गए, क्योंकि उन्हें पता था गांव में ये अफवाह फैल रही है। लेकिन जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो सच्चाई को पूरी तरह सामने ले आएगी और लोगों को अपनी गलती का एहसास भी होगा। गांव में फैली अफवाहों ने धीरे धीरे एक अजीब सा माहौल बना दिया था। कुछ लोग चुप थे, कुछ लोग शक में थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिल में जानते थे कि हाजी अब्दुल करीम जैसे इंसान के बारे में बुरी बात सच नहीं हो सकती। लेकिन अफवाह की सबसे बड़ी बुराई ये थी कि वो सच्चाई को कुछ समय के लिए छुपा देती है। उधर राशिद अपने घर में गहरी सोच में बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करीम बख्श की बातों पर यकीन करे या अपने दिल की आवाज सुने। उसने अब्बा से कहा, अब्बा जान, मेरा दिल कहता है कि ये सब झूठ है। जिस लड़की को मैंने देखा है उसके चेहरे पर हया, सादगी साफ दिखाई देती है। उसके अब्बा ने गंभीर होकर कहा, बेटा, कई बार लोग जलन में आकर झूठी बातें फैला देते हैं। हमें खुद सच्चाई जाननी चाहिए। इधर हाजी अब्दुल करीम को अब धीरे धीरे एहसास होने लगा कि गांव में कुछ तो बदलाव आया है। एक दिन वो मस्जिद से घर लौट रहे थे। रास्ते में दो आदमी धीरे धीरे बात कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने हाजी साहब को देखा, दोनों अचानक चुप हो गए। ये देखकर हाजी साहब का दिल थोड़ा दुखी हुआ, क्योंकि पहले लोग खामोश होकर उन्हें सलाम करते थे, पर अब उन्होंने खामोशी तो इख्तियार की पर उन्हें सलाम नहीं किया। घर पहुंचकर उन्होंने रेहाना को देखा। वो हमेशा की तरह घर के काम में लगी हुई थी और उसके चेहरे पर वही सादगी और सुकून था। हाजी साहब ने मन ही मन सोचा, अगर इंसान सच्चा हो तो उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। उधर करीम बख्श अपने घर में बैठा खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसकी चाल काम कर रही है और लोग अब हाजी साहब के बारे में शक करने लगे हैं। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि झूठ ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता। अगले दिन गांव में एक बड़ी घटना हुई। गांव की मस्जिद के बाहर एक गरीब बूढ़ा आदमी बेहोश होकर गिर गया। लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर क्या करें। उसी समय हाजी अब्दुल करीम वहां पहुंच गए। उन्होंने तुरंत उस बूढ़े आदमी को सहारा दिया, पानी पिलाया और उसे अपने घर ले गए। रेहाना ने भी उनकी सेवा की। उसने खाना बनाया और उस बूढ़े आदमी को आराम से बैठाया। कुछ देर बाद उस आदमी को होश आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, अल्लाह आपको बहुत बड़ा बदला दे। अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं रहता। गांव के कई लोग ये सब देख रहे थे। उन्हें महसूस होने लगा, जिस इंसान के दिल में इतनी रहमदिली हो उसके बारे में फैली अफवाहें सच नहीं हो सकती। उसी समय एक बुजुर्ग आदमी ने सबके सामने कहा, जिस इंसान का दिल इतना साफ हो उसके बारे में बुरी बातें करना बहुत बड़ा गुनाह है। धीरे धीरे लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब भी एक सवाल बाकी था,
یہ افواہ پھیلانے والا کون تھا؟ ہر کسی کے دل میں بس یہی سوال گونج رہا تھا اور جلد ہی سچائی سامنے آنے والی تھی۔ اگلے دن گاؤں میں حاجی عبدالکریم اور ریحانہ کا نام پھر سے چرچا میں تھا۔ لوگ اب دھیرے دھیرے سمجھنے لگے کہ جو باتیں پھیلی تھی وہ جھوٹ تھی۔ مسجد میں سب لوگ ایک سائیڈ ہو گئے۔ حاجی صاحب نے نماز کے بعد لوگوں سے بات کی۔ انہوں نے کہا، بچوں، انسان کی اصلی پہچان اس کے کام اور اس کے دل کی صفائی میں ہوتی ہے۔ جھوٹ اور افواہیں ہمیشہ خود ہی پھیل جاتی ہیں۔ اگر کوئی سچا ہو تو اسے کسی کے جھوٹ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود اس کی رکشا کرتا ہے۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ حاجی صاحب سچ مچ نیک انسان ہیں۔ اسی بیچ گاؤں میں کریم بخش کا نام آنے لگا۔ کچھ لوگوں نے دیکھا وہی افواہ پھیلا رہا تھا۔ ایک بزرگ نے کہا، یہ وہی آدمی ہے جس نے جھوٹ پھیلا کر ہمارے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی۔ کریم بخش کا چہرہ اتر گیا۔ اسے سمجھ آ گیا اب اس کی چال کا اثر ختم ہو چکا ہے۔ ادھر راشد اب پوری طرح سے نشچت تھا۔ اس نے اپنے ابا سے کہا، ابا میں جان گیا ہوں، ریحانہ جیسی نیک لڑکی کہیں پر ہو ہی نہیں سکتی۔ ابا جان، جب آپ پہلی نظر ریحانہ کو دیکھیں گے آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ وہ لڑکی کتنی پاک دامن، کتنی حیا والی اور کتنی سادگی ہے اس کے اندر۔ اور پھر اس نے کہا، ابا جان مجھے افواہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ راشد کا یہ فیصلہ اس کی ایمانداری اور نیک ارادوں کا ثبوت تھا۔ کریم بخش بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس کی چال پوری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں نے اسے سمجھایا کہ جھوٹ پھیلانے سے صرف خود کو نقصان ہوتا ہے۔ حاجی صاحب نے سب کو اپنی دعائیں دیں اور کہا، سچائی اور صبر، اللہ پر بھروسہ رکھنے والا انسان ہمیشہ جیتتا ہے۔ اور یہی وہ موڑ تھا جب گاؤں میں سچائی کا اجالا پھر سے پھیل گیا۔ گاؤں میں اب سکون لوٹ آیا تھا۔ لوگ حاجی عبدالکریم اور ان کی بیٹی ریحانہ کے نیک چرتر کی تعریف کرتے رہتے۔ افواہ پھیلانے والا کریم بخش بھی دھیرے دھیرے اپنی غلطی سمجھ رہا تھا۔ حاجی صاحب اب اپنی بیٹی کے بھویشیہ کے بارے میں گمبھیر ہو کر سوچنے لگے۔ اور ادھر راشد کے گھر والے حاجی صاحب کے گھر پر ان کی بیٹی کے لیے رشتہ لانے والے تھے۔ ان کے گھر میں تیاریاں چل رہی تھیں اور وہ جب ان کے گھر پر رشتہ لائے تو حاجی صاحب کافی خوش ہوئے، پر انہوں نے بولا کہ میں سوچ کر جواب دوں گا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ راشد ایک نیک اور اچھا لڑکا ہے اور یہ میری بیٹی کے لیے صحیح رہے گا۔ پھر حاجی صاحب نے یہ بات گاؤں کے بڑے بزرگوں اور رشتہ داروں میں بتائی۔ سب یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے شادی کے لیے حامی کرنے کو کہا۔ پھر حاجی صاحب نے راشد کے گھر والوں کو بلایا اور شادی کے لیے حامی بھر دی۔ اس بات سے ریحانہ بھی کافی خوش تھی۔ ریحانہ نے اپنے ابا سے کہا، ابا جان، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک اچھا مقدر لکھا ہے، میں آپ کی دعاؤں کی شکر گزار ہوں۔ حاجی صاحب نے اسے گلے لگا کر کہا، بیٹی ہمیشہ یاد رکھنا، نیک ارادے اور سچائی سے بڑا کوئی گہنا نہیں ہے، یہی تمہیں ہر مشکل سے بچائے گا۔ گاؤں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ لوگ بہت خوش تھے۔ کریم بخش نے بھی اس سبق کو دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جھوٹ پھیلانے سے صرف خود کو ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس نے گاؤں کے بزرگوں سے معافی مانگی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ نیک اور ایماندار جیون جیے گا۔ شادی کا دن آیا۔ گاؤں کے لوگ مسجد اور گھر کو سجانے میں ویست تھے۔ حاجی صاحب نے دعا کی کہ ریحانہ اور راشد کی زندگی ہمیشہ سچائی، صبر اور اللہ کے بھروسے سے بھری رہے۔ ریحانہ نے اپنی سادی ساڑی پہنی اور اپنے ابا کی باہوں میں مسکراتی ہوئی بیٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی حیا اور نیک ارادوں نے اسے اور اس کے پریوار کو ہر کٹھنائی سے بچایا۔ راشد نے بھی سب کی آنکھوں میں سچائی اور پیار دکھایا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ریحانہ کو نیک چرتر کی عزت کرے گا اور اپنی ہر کوشش سے اس کی خوشیوں کو بنائے رکھے گا۔ گاؤں کے لوگ یہ سب دیکھ کر خوش ہوئے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں اس اسٹوری سے سبق ملتا ہے، سچائی اور نیک ارادے ہمیشہ جیتتے ہیں، جھوٹ اور افواہیں کبھی استھائی نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور نیک کرم انسان کو ہر مشکل سے بچاتے ہیں۔ اس طرح گاؤں میں نہ کیول ایک شادی ہوئی بلکہ ایک سبق آموز کہانی کا سچ بھی سب کے دل میں اتر گیا۔ حیا، نماز اور نیک کردار انسان کا سب سے قیمتی زیور ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، یہی ہر مشکل میں مددگار ہے۔ نیک دل بنو، نیک عمل کرو اور ہمیشہ سچائی کا راستہ چنو۔ پیارے دوستو، آپ سب کو ہماری یہ اسٹوری کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔